ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، جس طرح کلاس روم میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے پروگرام میں بھی مختلف یونٹس ہوتے ہیں۔ اس میں ہم قرآن پاک کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرتے ہیں، ہم نعت شریف بھی سنتے ہیں، اس میں ہم سبق بھی پڑھتے ہیں اور بچوں سے انٹرسٹنگ سوالات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ تو اپنے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت، اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو کوئی 313 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی کم از کم اپنی عادت بنانی چاہیے کہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک کوئی اپنا وقت باندھ لیں، جیسے رات سوتے وقت ہم اپنے پاس اپنے کاؤنٹر رکھ لیں، اب تو ڈیجیٹل کاؤنٹر چل لیں، تسبیح رکھ لیں ہاتھ میں، جو دانے والی تسبیح ہوتی ہے وہ رکھ لیں، تو اس سے آپ درود پاک پڑھتے رہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تو آپ درود پاک پڑھتے پڑھتے سوئیں گے انشاءاللہ تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے مدینہ والے آقا خواب میں آ جائیں۔ تو آپ سوتے سوتے یہ عادت بنا لیں کہ روزانہ سوتے وقت اپنے 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنے ہیں۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں ہماری نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ اب اپنے یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم اپنے بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں کون کون موجود ہے۔ جی آپ کا نام؟ حنزلہ اتاری، حنزلہ اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ محمد ایان، محمد ایان اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آپ کا نام؟ صدیق رضا اتاری، صدیق رضا اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی محمد مرتضیٰ، محمد مرتضیٰ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ اس پروگرام میں ہم کلام بھی سنتے ہیں تو ہمارے ساتھ ثناء بھی موجود ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ثناء کون سے ہیں۔ جی محمد عثمان اتاری، محمد عثمان اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم کلام بھی سنیں گے۔ مگر ہمارا پہلا یونٹ جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جی تو چلتے ہیں اپنے پہلے یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے قرآن نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی قرآن نالج میں ہم قرآن پاک کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، کسی سورت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں ان معلومات کو غور سے توجہ کے ساتھ سنیں، یاد رکھیں، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ چلیں اب چلتے ہیں اپنے قرآن نالج کی طرف۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ فجر۔ کیا نام ہے؟ فجر۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں ہے۔ جی فجر کا معنی ہوتا ہے صبح کا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اچھا اب اس سورت کا نام سورہ فجر کیوں رکھا وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں فجر کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فجر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے کیا کیا بیان فرمایا ہے، اس میں سے کچھ ہم سنتے ہیں۔ اس سورہ مبارک میں 5 عظمت والی چیزوں کی قسم بیان کر کے نان مسلم کو سمجھایا گیا ہے، اور سمجھانے کے لیے پچھلی قوموں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی قوت اور طاقت کے باوجود اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے،
وہ اپنی قوت اور طاقت کے باوجود کس میں گرفتار ہوئے؟ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے. کس میں گرفتار ہوئے؟ اللہ کے عذاب میں. اور اس صورت میں غافلوں کی غفلت، ان کی عادت اور کریکٹر کا بیان ہے. برائیوں کی جڑ یعنی مال کی محبت اور اس کے اثرات کا ذکر بھی اس صورت میں کیا گیا ہے. پھر قیامت کی ہولناکیوں، اللہ کے عذاب کی شدت کا بیان کیا گیا ہے. آخر میں سچے اور نیک مومنوں پر اللہ پاک جو انعام و اکرام فرمائے گا اس کا بھی اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے. تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ سورہ فجر میں کتنی ساری باتیں بیان کی گئی ہیں. اب یہ ساری باتیں ہمیں کب پتہ چلیں گی؟ جب ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. انشاءاللہ جب ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی اور ہمیں بہت ساری چیزوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا. تو ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا بھی چاہیے. پہلے پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے. جس طرح کچھ لوگ ابھی قاعدہ پڑھ رہے ہوں گے، کچھ قرآن پاک کی صورتیں پڑھ رہے ہوں گے. جیسے آپ قاعدہ پڑھتے ہیں حنظلہ الطاری، آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں کون سے پارے پہ؟ 8واں پارہ ماشاءاللہ قرآن پاک کا پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو قرآن پاک پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ سمجھتے ہیں، یعنی اس کے قواعد و مخارج کو سیکھتے ہیں، اس کو پڑھنے کے طریقے کو سیکھتے ہیں، پھر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، کسی پڑھنے والے کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس سے سن لیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی اور اس معلومات کے ذریعے ہم بہت ساری چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں اور بہت سارا ثواب کما سکتے ہیں، اللہ پاک کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو باتیں سیکھی اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اب چلتے اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں نعت سنیں. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آئیں نعت سنیں. انشاءاللہ اس میں ہمارے ساتھ عثمان بھائی موجود ہیں، ان سے ہم کلام بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. جی عثمان بھائی. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں. ماشاءاللہ، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. انشاءاللہ تو مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی عثمان. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جائیں گے جا کر
ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی. اب اس کلام کے کچھ مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا خلاصہ بھی سنتے ہیں. ایک شعر میں یہاں ذکر ہوا در بدر، تو در بدر سے مراد گلی گلی، در بدر سے مراد کیا ہے؟ گلی گلی. گلی گلی. اور شافع محشر سے مراد کیا ہے؟ شافع محشر سے مراد قیامت کے دن شفاعت کرنے والے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہیں. سبحان اللہ. اچھا، خلد سے مراد کیا ہے؟ خلد کسے کہتے ہیں؟ خلد کہتے ہیں جنت کو. کسے کہتے ہیں؟ جنت کو. جی. تو جو شافع محشر ہیں اس سے مراد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت کبریٰ ہوگی یعنی سب سے بڑی شفاعت، یہ کہہ لیں کہ سب سے پہلے جو شفاعت فرمائیں گے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے. اس کے بعد یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرما کر شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے. پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام بھی شفاعت فرمائیں گے، شہداء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے، یا اللہ پاک جس سے چاہے گا وہ شفاعت کرے گا قیامت کے دن. اچھا، شفاعت آپ سن رہے ہیں، شفاعت 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 سے مراد کیا ہے؟ جی، تو شفاعت سے مراد پیارے بچوں، شفاعت سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفارش کریں گے. پھر اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام سفارش کریں گے اور سفارش کر کے ان کو جنت میں داخل کروائیں گے. اپنی امتوں کو جس کے بارے میں جس کی شفاعت کر رہے ہوں گے یعنی اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں داخل کروائیں گے. تو سب سے بڑی شفاعت یعنی شفاعت کبریٰ یہ کون فرمائے گا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی، انبیاء کرام علیہ السلام بھی شفاعت فرمائیں گے یعنی سفارش فرمائیں گے. تو یہ تو مشکل ورڈز کی میننگ تھی. اب اس کلام کا کچھ خلاصہ سنتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ پیارے بچوں یہ جو کلام ہے یہ کس کا ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہے. کن کا کلام ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا. جی، اس کلام کے پہلے شعر میں ایک امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلد ہی مدینے ہمیں بلوائیں گے. کیسی پیاری امید ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جلد ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں مدینے بلانے والے ہیں. مدینے سے محبت کرنے والے کو تو ہر وقت اس امید میں رہنا چاہیے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کہاں بلائیں گے؟ مدینے بلائیں گے. اور جس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے بلائیں گے اس کے تو اسباب خود ہی بن جائیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مدینے چلے جائے گا. چاہے کتنی ہی رکاوٹیں ہوں، کتنی ہی پریشانیاں ہوں، مگر جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے بلائیں گے تو اس کے اسباب خود ہی بن جائیں گے اور وہ انشاءاللہ جلدی مدینے پہنچ جائے گا. تو یہاں پر ایک امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلد ہمیں مدینہ شریف بلائیں گے. اور جب یہ کرم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دربار میں بلایا، پھر ہم وہاں جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا حال عرض کریں گے اور تمنا کی ہے کہ اے میرے آقا، کاش ایسا ہو زندگی کا آخری وقت گنبد خضرا کے سائے میں ہو. کب تک ہم دنیا میں در بدر یعنی جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھائیں گے اور قیامت کا دن ہوگا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی. ایسے میں جب ہمیں شافع محشر یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر آئیں گے تو ہم روتے روتے ان کے قدموں میں گر جائیں گے. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم جنت میں جائیں گے تو اس شان سے جائیں گے کہ وہاں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تو جنت میں ہم کون سا نعرہ لگاتے جائیں گے؟ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. چلیں عثمان بھائی سے ہم شعر سنتے ہیں یہی والا. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے.
شعر اور جو آخری شعر ہے، آخری شعر میں دل کی ایک کنڈیشن بیان کی گئی ہے کہ جب قیامت کے دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح فرما دیں گے آ میرے عطار آ، تو اس وقت خوشی کی انتہا ہوگی اور میں اپنے آپ کو کیسے سنبھالوں گا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بنائے اور ہمیں بھی مدینہ پاک میں با ادب حاضری نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا جو یونٹ تھا، وہ تھا آئیں نہ سنیں، جس میں ہم نے کلام بھی سنا اور اس کی مشکل ورڈز کی میننگ بھی سنی اور پھر اس کا اتنا اچھا خلاصہ بھی سنا. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے امیر اہل سنت کے قلم میں مزید برکت عطا فرمائے اور ہمیں اسے سمجھ کر سننے کی توفیق عطا فرمائے. جی تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے. جلدی جلدی یہ کتاب نکال لیں اور اس کتاب کے پیج نمبر 29 سے پڑھیں گے. کون سے پیج سے پڑھیں گے؟ پیج نمبر 29. جی پیج نمبر 29 سے پڑھیں گے. اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے اور نیٹ کی سہولت ہے تو جلدی جلدی www.dawatislami.net سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. تو جلدی جلدی یہ کتاب نکال لیں. اس کتاب کے پیج نمبر 29 سے پڑھیں گے جس کی ہیڈنگ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام. جی تو تیار ہیں سب؟ جی نکال لیا آپ نے پیج نمبر 29؟ جی ماشاءاللہ. جی حنزلہ اتاری ریڈ کریں. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ جی جواب. نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ پاک نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، وہ فرشتے کے ذریعے یا فرشتے کے بغیر. جی نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ پاک نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، چاہے وہ یعنی خواہ وہی وہ فرشتے کے ذریعے بھیجی ہو یا بغیر فرشتے کے بھیجی ہو، مگر اللہ پاک نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وہی بھیجی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں. جی صدیق. رسول کسے کہتے ہیں؟ جی سوال ہے رسول کسے کہتے ہیں؟ جی رسول کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں، بلکہ رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو نبی نئی شریعت لائے اسے رسول کہتے ہیں. جی رسول کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں جو نبی نئی شریعت لائے اسے کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں. جی تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا یونٹ آج کا سبق جس میں ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کی، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ نبی کیسے کہتے ہیں اور رسول کیسے کہتے ہیں یہ بھی پتہ چلا. اور بھی بہت ساری معلومات ہیں اس چیپٹر میں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم معلومات حاصل کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. جی تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات تھوڑا ہمارا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. اس میں ہم 2 ٹیمیں بنا لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 طرف ہمارے بچے موجود ہیں، تو اس طرف جو بچے موجود ہیں ان کی ٹیم اے کر لیتے ہیں اور اس طرف جو ہے وہ ٹیم بی. ٹیم اے اور ٹیم بی. تو ٹیم اے اور ٹیم بی سے دونوں سے سوالات کا سلسلہ ہوگا. تو تیار ہیں سب؟ جی. سوالات کا سلسلہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہماری معلومات میں کیا ہو؟ اضافہ ہو. ہماری معلومات میں اضافہ ہو اور معلومات ہمیں حاصل کرتے رہنی چاہیے. علم دین ہمیں حاصل کرتے رہنا چاہیے اور علم دین جتنا ہم نے حاصل کر لیا اسے دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے. انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. علم دین حاصل کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور دوسروں تک پہنچانے کا بھی ہمیں ثواب ملے گا. تو تیار ہیں سب؟ جی تو ٹیم اے سے سوال ہے، خانہ کعبہ کے گرد خاص طریقے سے چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ طواف. جی خانہ کعبہ کے گرد خاص طریقے سے چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو طواف کی سعادت نصیب فرمائے. ٹیم بی سے سوال ہے، تو تیار ہے سب؟ جی. لاہور میں کس مشہور بزرگ کا مزار ہے؟
ख्वाजा साहब रहमत उल्लाह ताला अलैह का या दाता साहब रहमत उल्लाह ताला अलैह का? दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का। जी, दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का लाहौर में मज़ार है। अल्लाह पाक इनके मज़ार की हाज़िरी हमें भी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमें दाता साहब की बरकतें अता फरमाए, आमीन। आमीन। जी, टीम ए से दर्स निज़ामी कौन सा कोर्स कहलाता है? आलिम कोर्स। जी, दर्स निज़ामी आलिम कोर्स होता है। अल्लाह पाक हमें आलिम बामल बनाए। तो अब टीम बी की बारी है, तैयार है? जी। जी, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु में से कौन उम्र में बड़े हैं? इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्र में बड़े थे। जी, इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु उम्र में बड़े थे। जी, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा यूनिट बच्चों के सवालात, जिसमें बच्चों से सवालात किए गए और इन सवालात के ज़रिए भी हमें इल्म दीन हासिल हुआ। इल्म दीन हमें जो हासिल हुआ इसे हमें याद भी रखना चाहिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना चाहिए। और भी आपको एक और तरीका बताता हूं मैं कि दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर किड्स मदनी चैनल के नाम से एक चैनल मौजूद है, उसको सब्सक्राइब भी करें। वहाँ पर हमारे क्लासरूम के सारे एपिसोड्स मौजूद हैं, तो आप जाकर वहाँ पर क्लासरूम के एपिसोड्स देख भी सकते हैं और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाअल्लाह शेयर करने का आपको सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ इल्म दीन हमने हासिल किया इसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और उसे खुद भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इख्तिताम में हम अपना मदनी मकसद दोहरा लेते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले। मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, बच्चों का मदनी चैनल